عالمین۔ اب میرے بھائی سفیر الحسینی صاحب، آپ نے ابھی جو آپ نے اعتراف کیا ہے، آپ کو شاید ابھی خود اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ ابھی جا کے پروگرام کے بعد سوچئے کہ آپ نے جو میں تو ہر وقت یہ آپ نے خود میرے باتوں کا میرے موقف کو ثابت کیا، آپ مزید اس پہ گفتگو کیا کرنا ہم نے؟ شیخ میں ہر وقت یہ اعتراف کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی سے لے کر اہل بیت اور تمام ائمہ کو حق پر مانتے ہیں، افضل بھی مانتے ہیں، لیکن منصوص من اللہ نہیں مانتے۔ اب اگر آپ ہمیں منصوص من اللہ نہ ماننے پر آپ کھل کر ہماری پھر تکفیر کریں، آپ یہ کہیے کہ جتنے بھی اہل تسنن ہیں، ان کے بڑے بڑے محدثین، محققین، مورخین اور ازلہ اربع، یہ سب کے سب کافر تھے، آپ ہماری تکفیر کر دیں نا۔ اگر آپ ہماری تکفیر کر دیں گے تو پھر آپ ہمیں کافر سمجھیں گے، تو پھر میں آپ کے ساتھ مسئلہ پھر دوسرا شروع کروں گا کہ جب آپ ہمیں مسلمان ہی نہیں مانتے، آپ ہمیں کافر مانتے ہیں، تو پھر آپ میں اور ان تکفیریوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر آپ بھی ایک تکفیری ثابت ہوں گے، آپ ہماری تکفیر کرتے ہیں جبکہ ہم آپ کی تکفیر نہیں کر رہے۔ تو پھر آپ کھل کر ہماری تکفیر کریں، آپ بتائیے کہ آپ سب کافر ہیں، تو پھر مسئلہ ابھی جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا، ابھی آپ نے خود کہا کہ آئے ایزا، آپ نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ آپ نے آئے مباہلہ کا ذکر کیا، آپ نے آئے تطہیر کا ذکر کیا، آپ نے حدیث منزلت کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی شاید کچھ حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا جو مجھے بھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ آپ نے کہا حدیث ثقلین کا ذکر حدیث کیا، ثقلین، حج کے موقع پر احسنتم۔ ہاں، آپ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام ہر موضوع پہ حق ہیں، ہر موضوع پہ حق ہیں، اور ان کے امامت بھی ان کا حق بنتا ہے، اور ابوبکر اور عمر کی خلافت بھی باطل ہے، اور آپ خود بھی کہتے ہیں کہ جو نس کو رد کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو آپ نے خود اپنا جواب دے دیا، لیکن مجھ سے جواب چاہتے ہیں کفر اور اسلام کے معاملے پہ کہ جماعت مخالفین کے جو علماء ہیں ان کا کیا، ان کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ جواب دیکھیں، یہ اسلام اور کفر کا جو معاملہ ہے یہ اس طرح بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے۔ یہ جو چاہتے ہیں کہ مجھے بلیک اینڈ وائٹ جواب دے، اس میں کافی تفصیل ہے، کیٹیگوریز ہیں ہمارے مذہب میں اور آپ کے مذہب میں بھی، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ کافر یا مسلمان ہیں۔ بھائی اس طرح نہیں ہے، آپ سن لیجئے، ہمارا موقف سن لیجئے، پھر اگر پسند نہ آئے تو کہہ دو غلط بات کر رہے ہیں، میں اچھی بات ہے۔ ابھی میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عوام کے متعلق جماعت مخالفین کے جو عوام ہیں، مثلا ایک شخص پنجاب میں رہتا ہے، کسی گاؤں میں ہے، وہ کسان ہے بیچارہ، صبح سے جاتا ہے شام تک وہ محنت کرتا ہے، بس وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس کو اسلام کا اس نے اتنا مطالعہ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں دین کا، اور نماز وغیرہ پڑھ لیتا ہے۔ ایسے لوگ، ان لوگوں کے پاس میں نے پچھلے جلسے میں عرض کیا کہ المرجون لامر اللہ ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر یہ کافر بھی ہوتے، اگر یہ مشرک بھی ہوتے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا ہے، بلے فرمایا کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا فعسى اللہ ان يتوب علیہم، کہ اگر مشرک بھی ہوتے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی شرک کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے کی امید ہے۔ مشرک جو بالکل نبوت کا بھی منکر ہے، الوہیت توحید کا بھی منکر ہے، جو بت پرست ہے۔ اب جو ہمارے بہن بھائی ہیں عام جو مسلمان ہیں، وہ بیچارے تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کبھی کبھار نماز روزے بھی اکثر ان میں سے پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، بہرحال مسلمان ہر طرح کے ہوتے ہیں، تو ان کے متعلق وہ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا المرجون لامر اللہ۔ اب اسی آیت کے ذیل میں اگر آپ مخالفین کے احادیث دیکھیں، ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ المستضعفین یہ کون ہیں، دین میں جو مستضعف ہیں۔ احادیث ہیں صرف وہ ہجرت کے وقت پر، جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی، لیکن ہمارے ہاں احادیث بہت زیادہ ہیں اس معاملے میں، اس کیٹیگوری میں جو لوگ مستضعف فی الدین ہیں، جو المرجون لامر اللہ۔ اچھا، یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی۔ اب آتے ہیں علماء کی طرف۔ ایک شخص تحقیق کر سکتا ہے، وہ تحقیق نہیں کرتا، یا ایک شخص تحقیق کر چکا ہوتا ہے لیکن وہ حق کا اعتراف نہیں کرتا۔ دیکھیں، میں اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے متعلق کہہ دوں کہ جیسے ہمارے بھائی سفیر الحسینی صاحب ہیں، انہوں نے کچھ تحقیق کیا ہے، انہوں نے خود اپنی زبان سے سب ہمارا موقف انہوں نے آج تائید کیا ہے۔ امامت اہل بیت علیہ السلام کا حق بنتا ہے، ابو بکر کی خلافت غلط تھی، اور اہل بیت علیہ السلام کے سب مواقف صحیح ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روح سے یہ سب ثابت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے سب یہ بات، کیوں ان کو یہ پتہ چل گیا ہے؟ یہ کوئی شیعہ نہیں ہے،
اور یہ مثلا شاید شیعہ کتب کا بھی انہوں نے شاید اتنا مطالعہ نہیں کیا. ان کو خود اپنی کتب کا مطالعہ کرنے سے، تحقیق کرنے سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ مثلا عثمان کے خلافت باطل ہے یا جو بھی ہے، ان کو پتہ چل گیا. انہوں نے بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. کیوں پتہ چل گیا؟ کیونکہ حق بہت واضح ہے. جو شخص منصف ہو، جو شخص انصاف کرے، حق بہت واضح ہے. لہذا علماء مخالفین جو حق اہل بیت علیہ السلام کا اعتراف نہیں کرتے، یا وہ علماء مخالفین جو حق اہل بیت علیہ السلام ان کو ابھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کس طرح سے ہیں، بے پرواہ ہیں، پرواہ نہیں ہے اس مسئلے پہ، کبھی تحقیق نہیں کرتے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، صحابہ برحق ہیں، ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ، تحقیق نہیں کرتے. تو ان کے متعلق یہی ہمارا موقف کہ یہ ان کے ساتھ معاملہ اسلام کا ہوگا. ظاہر میں یہ مسلمان ہوں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت سارے صحابہ تھے، ان کے بہت سارے صحابہ تھے کہ وہ در حقیقت کافر تھے، لیکن ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا رویہ کرتے تھے اور اسلام کا احکام ان پہ جاری کرتے تھے. عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول، وہ ایک ایسا شخص تھا جو بالکل وہ نبوت کا منکر تھا. بخاری میں اس کی روایت موجود ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ لو رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منہ الاذل، کہ ہم جب مدینہ پہنچیں گے تو ہمارا شہر ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالی دی اور کہا کہ ہم اس کو نکال دیں گے. تو عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دو کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دو اس کو، لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے. پھر یہ اس شخص کا جب فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبر پہ آ گئے. یہ سب بخاری میں موجود ہے. اگر سفیر حسینی صاحب کے میں تحمل ہوتا تو میں آپ کو احادیث بھی دکھاتا، میرے احادیث میرے سامنے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ اس کو قبر میں ڈالا جا چکا تھا. وہ فرمایا کہ اس کو قبر سے نکال دو، قبر سے نکال دیا، اس کو اپنا جو ہے قمیض دے دیا کہ اس کو کفن اتارو، اس کو دوسرا کفن دے دو اپنے قمیض سے، اپنے قمیض سے اس کو کفن کروا دیا. پھر اپنے لعاب دہن مبارک اس پہ چھڑکا دیا. یہ بخاری میں موجود ہے. پھر نماز جنازہ پڑھایا، پھر اس کو دفن کرایا. اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ایک شخص جس کے متعلق سورہ منافقین نازل ہوا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی کبھی انہوں نے دل سے اعتراف ہی نہیں کیا تھا، کافر تھے در حقیقت، لیکن ظاہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کے ساتھ اسلام کا حکم جاری کیا. تو ہمارا موقف آپ کے علماء کے متعلق یہی ہے کہ جیسے آپ نے خود ابھی کہا ہے کہ جو ایک نص کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے نا. یہ تو اہل بیت علیہ السلام کے متعلق نصوص اتنے زیادہ ہیں، اتنے بے حساب ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ کی طرح، آپ نے ابھی اپنے کتب سے کچھ تحقیق کیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اہل بیت علیہ السلام حقدار امامت و خلافت ہیں، ان کا ہر موقف صحیح ہے. ہم اسی کو نص بولتے ہیں، اسی کو امامت ہم بولتے ہیں، اسی کو ہم عصمت بولتے ہیں، اسی کو ہم منصوص من اللہ بولتے ہیں. اگر کوئی اس نصوص کو رد کرے، ایک نص کو رد کرے، کافر ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کو پتا ہے کہ ہمیں اس طرح اختلاف اسلام میں ہے لیکن وہ آگے تحقیق نہیں کرتا، تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو جس شخص کا حکم ہے کہ اس کو پتا چل گیا. مثلا مجھے پتا چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعا رسول ہیں، مجھے پتا چل گیا، لیکن میں کہتا ہوں میں اس کو چھپا لیتا ہوں اپنے اہل خانہ سے. میں کہتا ہوں تم عیسائی رہو، تو ہم صلیب کی پوجا کرو، چرچ جاتے ہیں ہر سنڈے کو، لیکن میں اس حقیقت کو مجھے جو پتہ چل گیا کہ میں اللہ کے رسول واقعا خاتم الانبیاء ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بشارت دی ہے، لیکن میں اس حقیقت کو چھپاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو میں ایسے شخص کا، جو شخص تحقیق نہیں کرتا، یعنی تحقیق کر سکتا ہے، آپ کے علماء جو ہیں تحقیق نہیں کرتے، یا جو انہوں نے تحقیق کیا ہے لیکن وہ چھپاتے ہیں شیعہ دشمنی میں، ضد میں، تعصب میں، جس بھی حساب میں، تو ان کے متعلق ہمارا یہ ہے کہ ان کا حکم کیسا ہے، وہی ظاہر میں مسلمان ہیں، ان پہ اسلام جاری ہوگا، لیکن آخرت میں ان کو وہی ہوگا جو سورہ منافقون میں آیت نازل ہے. میں آپ کو ایک کتاب دکھانے لگا ہوں عزیزو، ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے صحیح مسلم، کہتے ہیں میرے مسلم حجت ہے، کتاب حجت. عزیزو یہ صحیح مسلم میں ملاحظہ فرمائیے، صحیح مسلم میں چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 1172 میں یہاں پر ایک باب ہے، باب وجوب اتباعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واجب الاتباع ہونا، حدیث نمبر 2357.
یہاں پر ایک روایت ہے کہ عبداللہ کہ زبیر ابن العوام جو مہاجرین میں سے ہیں، وہ ان کا جھگڑا ہو گیا ایک صحابی سے. وہ صحابی بھی بدری تھا، صحابی بھی بدری ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کی بہت تفصیل واقع ہے. پانی کے معاملے پر دونوں آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے زبیر، پہلے تو اپنے درختوں کو پانی دے دو، پھر اس کے بعد جو ہے پانی چھوڑ دو، تاکہ یہ مومن بھائی آپ کا جو انصاری بھائی ہے، بدری ہے، یہ پانی دے دے. یعنی پہلے آپ کی باری، پھر اس کے بعد وہ زبیر کی. تو اس کو برا لگا، جو انصاری تھا اس کو برا لگا. اس نے کیا کہا؟ معاف کیجیے گا، اس نے کہا ان کان یا رسول اللہ ان کان ابن عمتک فتلون وجه نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کہا کہ یہ آپ کا پھوپھیزاد بھائی ہے، اسی لیے آپ کا پھوپھیزاد بھائی تھا. صرف اس نے اتنا کہا، آپ کا پھوپھیزاد بھائی تھا. سوال کرتے ہوئے، آپ کا پھوپھیزاد بھائی تھا. تو اس طرح اس نے کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک غضب سے رنگ کا چہرہ بدل گیا. ثم قال، اس کے بعد کہا زبیر یہ پانی تو اپنے درختوں کو پانی دے، اس کے بعد پانی کو اس کو نہ دے، پانی اس کا حق نہیں بنتا، اس کو نہ دے. تو یہ فرمایا. اچھا، اس روایت کے متعلق میرے عزیزوں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا موقف تھا منافقین کے ساتھ. اس روایت کے متعلق میں آپ کو بہت سارے علماء کا یہاں پہ اقوال ہیں. میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو اکمال المسلم جو قاضی عیاض یحسبی کی شرح ہے. یہ قاضی عیاض یحسبی کی شرح ہے، اکمال المعلم بفوائد مسلم جز نمبر 7. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 327. اچھا، یہ صفحہ نمبر 327 ہے. یہاں پر قاضی عیاض فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائے قاضی عیاض کا جواب یہاں پر. فلما رد عليه الانصاری قال له اسقي حتى يبلغ الجدر فيه صبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على الاذى. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر ہے اذیت پر، والاحتمال للجفا، کہ کیسے انہوں نے جفا کا تحمل کیا، ظلم کا تحمل کیا. ويجب التأسي به على ما تقدم، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پہ چلیں. اچھا، ومثل هذا، ملاحظہ کیجیے، اب بہت اہم جملہ بولنے والے ہیں قاضی عیاض الیحسبی، شارح ہے صحیح مسلم. ومثل هذا لو صدر اليوم من احد في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تهمته في الحكم ورميه فيه بالهواء والميل لكان كفرا يجب قتل قائله. اگر اسی طرح کا آج کوئی مسلمان کہتا ہے، یہی بدری انصاری صحابی جس سے یہ عمل صادر ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ناراض ہوا، ٹھیک ہے نا، اور کہا کہ آپ کا پھوپھیزاد بھائی تھا نا، اس لیے آپ کا کزن ہے، اگر کسی مسلمان سے صادر ہو جائے تو اس کا قتل واجب ہے، اس کا قتل واجب ہے. لكنه عليه صلى الله عليه وسلم كان أول الإسلام يؤلف ويدفع بالتي هي أحسن وكان يصبر للمنافقين ومن في قلبه مرض. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی شروع میں یہ حکم جاری نہیں کرتے تھے کہ قتل کیا کریں، تو وہاں پر ان کی محبت کو جذب کرتے تھے اور ان کی برائی کو احسن طریقے کے ساتھ، باللتی احسن کے ساتھ دفع کرتے تھے، اور منافقین کی باتوں پہ صبر کرتے تھے. ومن فی قلبہ مرض الا اکثر من هذا التصریح والتعریف، اور جن منافقین کے دلوں میں نفاق تھا وہ اس بات سے زیادہ وہ برے بات کہتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں کو برداشت کرتے تھے اور فرماتے تھے یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسان بناؤ، سخت نہ بناؤ. وبشروا ولا تنفروا، اور بشارت دے دو، اچھی خبر دے دو، لوگوں کو اسلام سے نہ بگاؤ. ولا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقتل اصحابہ، اور فرماتے تھے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. اور قرآن فرماتا ہے ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم، الا قليلا منهم. سبحان اللہ. تو ہمیشہ آیت دیکھے، آیت کیا فرماتا ہے، ہمیشہ آپ ان کے خیانت کو دیکھتے ہیں، ہمیشہ صحابہ کی خیانت آپ کو نظر آتا ہے. الا قليلا منهم، صرف کم ہے جو خائن نہیں ہے. فاعف عنهم واصفح، ان کو معاف کر دو اور ان سے درگزر فرما. ان اللہ يحب المحسنین، اللہ محسنین سے
محسنین کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ محسنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ اجر دیتا ہے، محسنین کے ساتھ ہے۔ یہ کتاب تفسیر المراغی تالیف شیخ احمد مصطفیٰ المراغی الجزء العاشر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو صفحہ نمبر 163 میں دیکھیں اجماع کی بات ہو رہی ہے۔ اجماع آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے لیکن مخالفین کے ساتھ حجت ہے۔ وقد اتفق الائمہ، تمام علماء کا اجماع ہے، على ان المنافقین يعاملون باحکام الشریعہ كالمسلمین الصادقین، کہ منافق جو ہیں ان کے ساتھ شریعت میں سچے جو مسلمان مخلص مؤمن مسلمان ان جیسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ فلا يقاتلون الا اذا ارتدوا او بغوا على جماعة المسلمین بالقوة، تو منافق جو ہیں ان کے ساتھ کبھی قتال نہیں کیا جاتا مگر یہ کہ وہ خود بغاوت کریں، مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ تلوار نکالیں، پھر ان کے ساتھ قتال کیا جاتا۔ وَإِلَّا، اگر کوئی منافق مر جائے اس کے بیٹے کو اس کا میراث ملے گا۔ کوئی شخص منافق ہے، اس کا باپ مومن ہے، باپ مر جائے اس کے بیٹے کو میراث ملے گا، بالکل مسلمانوں جیسا رویہ کیا جائے گا۔ بلے او امتنعوا من اقامت شعائر الاسلام وارکانہ، یا یہ کہ کوئی منافق کوئی جماعت آ جائے کہتے کہ ہم نماز کو نہیں مانتے، بھائی مسجد کیا چیز ہے، مسجد کو خراب کر دو، پھر ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ ایسی باتوں کا الا منافقین کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ ایک اور میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ عزیزو، تفسیر المنار شیخ محمد عبدو صاحب کی تفسیر ہے۔ اچھا، وقد صفحہ نمبر 636 میں وقد اتفق علماء دین، اس بات پہ سب کا اجماع ہے، ان المنافقین یعاملون باحکام الشریعہ کالمسلمین، کہ منافق کے ساتھ مسلمان جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آپ کے علماء کا کیا حکم ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، آپ نے خود اس کا جواب دیا کہ جو نص کا انکار کرے اس کا حکم کفر ہے، ارتداد ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا پہ ہم وہ مسلمان ہیں، ان پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے، یعنی وہ ذبیحہ کر دیں، ان کا ذبیحہ کرنا جائز ہے۔ وہ اگر مر جائیں ان کے بیٹوں کو، ان کے اولاد کو ان کا ارث ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ان کے مال پہ قبضہ نہیں کر سکتا یہ کہہ کے کہ کافر ہے، کوئی ان سے جزیہ کا مطالبہ نہیں کرتا، بالکل مسلمانوں کے احکام ان پہ جاری ہوں گے۔ لیکن آخرت میں کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سچے اور برحق خلفاء ہیں ان کو نہیں مانا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے بلی من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ، وہ مسلم کی روایت ہے، من مات وليس في عنقه بیعة مات میتة جاہلیہ، یہ مسلم کی روایت ہے کہ جو مر جائے اس کے گردن پہ بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ صرف ہمارا قول نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمارا موقف یہی ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سنا، میری بات نہیں کاٹی۔ جی، آپ اجازت ہے میں عرض کروں؟ جی بالکل۔ شیخ، سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قاضی ایاز اور احمد مصطفیٰ اور مسلم شریف سے جو اپنی بات پیش کی، دیکھیں یہ قاضی ایاز یا احمد مصطفیٰ یہ ہمارے لیے کوئی حجت تو ہے نہیں، تو آپ نے اپنا وقت ہی ضائع کیا ہے کہ ہمیں اجماع حجت ہے نا، اجماع۔ میری پہلے بات اب مجھے عرض کرنے دے، اجماع کی طرف بھی میں آؤں گا۔ یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا منافقین کے متعلق والی آپ گفتگو کرنے کے بعد آپ لے کر اس کو نصب کرتے ہیں امامت منصوص من اللہ پر۔ منافق تو یہ اب جب ہم اس میں جائیں گے نا، منافق کون ہوتا ہے، منافق کس طرح ہوتا ہے، وہ مبہم ہوتی ہے بات، وہ ظاہر نہیں ہوتا، یہ ایک لمبی بحث چھڑ جائے گی، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ میں صرف آپ کو مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کوئی بات پیش کرنا چاہتے تھے نا تو آپ مجھے پیش کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد علی امام اللہ نے مقرر کر دیا ہے، جو اس کو امام نہیں مانے گا خرج من الدین، وہ جہنم میں چلا جائے گا اور خالدین فیہا۔ اس طرح کی کوئی حدیث ہوتی تو وہ میرے لیے حجت ہوتی اور ہم کسی مسئلے پر پہنچتے، لیکن آپ نے یہ بات چاہے تھوڑے توقف کے ساتھ یا تھوڑی مبہم رہ کر کی ہے۔ آپ ہمیں مانتے کافر ہی ہیں، آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو کافر ہی آخرت میں مانتے ہیں، ہم دنیا میں، آپ نے یہ کہہ دیا کہ دنیا میں آپ تو امامت کے قائل ہیں بھائی، آپ تو شیعہ ہیں، ہم امامت منصوص آپ نے خود کہا کہ میں پنجتن پاک کو مانتا ہوں، حدیث ثقلین کے روح سے مانتا ہوں، بھائی آپ تو منصوص مانتے ہیں ان کو۔ دیکھیے شیخ، میں عرض آپ سے کرنا چاہتا ہوں،
کوئی ایک ایسا بھی اہل تسنن میں نے عالم نہیں دیکھا جو حدیث ثقلین کا قائل نہ ہو، جو حدیث منزلت کا قائل نہ ہو، جو پھر سب مسلمان ہیں، پھر سب مومن ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں. یہ بات تو سب مومن لیکن وہ منسوخ من اللہ نہیں مانتے. وہ منسوخ سے زیادہ کیا چاہیے بھائی؟ نہیں شیخ دیکھیں، نس اب کس کو آپ کو بولتے یہ ہیں؟ جملہ حدیث ادا اگر کرنا نس نہیں چاہیے. ہے، آئی تطہیر اگر نس نہیں ہے تو پھر کیا چاہیے آپ کو نس اس کے علاوہ؟ شیخ جب آپ یہ مانیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم منسوخ من اللہ امام نہیں مانتے، آپ انہیں مسلمان مانتے ہیں کہ آپ مسلمان ہی مانتے ہیں نا؟ پھر انہیں یا تو آپ جو کہہ دیں کہ لوگ میں مسلمان مانتا ہوں، میں نے وہ کہا منسوخ کیا من اللہ ناقص امام نہیں نہیں ہوتا. ہم انہیں امام مانتے ہیں، ہم انہیں حق پر آپ کے مانتے ہیں. آپ کے علماء شیعہ کو اہل بدعت سمجھتے ہیں یا اہل دین سمجھتے ہیں؟ اہل ہدایت سمجھتے ہیں؟ نہیں، شیعہ کو ہم مسلمان مانتے ہیں لیکن بدعت نہیں، کو آپ شیعہ علماء کو اہل بدعت سمجھتے ہیں یا اہل ہدایت و اہل اتباع سنت سمجھتے ہیں؟ باع سنت بھی کرتے ہیں اور بدعت بھی موجود. اہل شیعہ علماء کو آپ بدعتی نہیں سمجھتے؟ 100% ہی ہم انہیں جو ہے نا بدعتی نہیں کہتے، اور 100% ہم انہیں اور بدعتی جو ہے نا 100% تو کوئی نہیں ہوتا نا. بدعتی 100% تو کوئی نہیں ہوتا، کچھ بدعت ہوتا ہے نا بھائی. ہاں بدعت ہیں، بالکل بدعات کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی حدیث مانتے ہیں، کل بدعت فی النار. ٹھیک ہے نا؟ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. صحیح ہے؟ اس کا جواب دوں، اس کا جواب دیں بسم اللہ. کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار کے تحت جو بدعت کرتے ہیں وہ گمراہی میں ہیں، دلالہ میں ہیں، اور وہ دلالہ ان کو نار میں لے جائے گی، اپنی سزا بھگت کے وہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمیشہ کے لیے وہ نار میں نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، دین اسلام پر ہیں. اگر ان کے ہاں کچھ بدعات آ گئی ہیں، ان بدعات کی وجہ سے اگر وہ کچھ عذاب کے مستحق ہوں گے، عذاب کاٹنے کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے. ہمارا یہ عقیدہ ہے آپ لوگوں کے متعلق. آپ مسلم کی یہ روایت کو مانتے ہیں نا، من مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ. یہ مات میت جاہلیہ کے تحت، جی مات میت جاہلیہ کے تحت ابھی میں آپ سے وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے وہ اپنی سزا بھگتے گا، لیکن وہ دار اسلام سے خارج نہیں. جاہلیت اسلام کے مقابلے میں ہوتا ہے بھائی. نہیں میں اس کو اس طرح بہت سارے جاہل ہیں. آپ خود لیتے ہیں، بڑے عالم تھوڑی ہیں آپ. ایک بڑے عالم کے سامنے جائیں، آپ بھی جاہل ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. میرا تو یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا عالم. جاہل تو بہت سارے ہیں. یہ جاہلیت کی جو موت مرتا ہے، یہ کیا ایمان کی موت مرتا ہے یا اسلام کی موت مرتا ہے یا جاہلیت کی موت مرتا ہے؟ آپ کی گفتگو میں نے جو محسوس کیا گھوم رہی ہے مذہب کے ارد گرد. برائے مہربانی مذہب سے نکلیے، دین کے ارد گرد گفتگو کیجیے. میں مذہب شیعہ کے اوپر گفتگو نہیں کر، ایک سیکنڈ، میں مذہب شیعہ کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں مذہب اہل تسنن سے خود کو خارج کر چکا ہوں. میں اس مذہب کے اوپر چلنے والوں کو کافر یا مسلمان نہیں کہتا. اگر کوئی مذہب اہل تشیع میں ہے، مذہب دیوبند میں ہے، مذہب اہل بریلویت میں ہے، جو کوئی شافی مذہب میں ہے، حنفی مذہب میں ہے، مالکی مذہب میں ہے، حنبلی مذہب میں ہے، اہل تشیع کے مذہب ہے، مذاہب سے خارج داخل ہونے سے کوئی دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا. عوام الناس کو یہ بات بھی اس ہماری گفتگو کے تسلسل سے پتہ چل جائے. میں چاہتا ہوں جو آپ کو اور مجھے اس وقت سن رہے ہیں، میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل تسنن آپ سب اہل تشیع کو کافر نہیں مانتے. ہاں کچھ ایسے علماء جو کہ شر پسند ہیں، جو کہ فرقہ پرست ہیں، جو کہ تعصب رکھتے ہیں اہل تشیع سے، وہ کافر شیعہ کافر کا نعرہ لگاتے ہیں. لیکن یہ اصول اہل تسنن مذہب میں اہل تشیع کافر نہیں ہے. آپ کی نمائندگی ہے. سمجھ گئے آپ. اب آپ ہمیں بھی کافر نہیں مانتے، اس کا مطلب آپ ہمارے مومن بھائی ہیں. ایسے کیا بات کرتے ہیں؟ آپ سے ایک سوال ہے. اب میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اب میں آپ سے ایک سوال کروں. اگر تو میں مسلمان ہوں، میں خود پتہ نہیں ہے بھائی. آپ سے امامت کو آپ منسوخ من اللہ مانتے ہیں بھائی. آپ امامت کو منسوخ من اللہ مانتے ہیں. آپ کو پتہ میں منسوخ آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ ذرا سوچیے، آج آپ نے جو باتیں کہی ہیں شکریہ کہ وہ آپ بالکل میری باتیں ہیں. آپ میں اور اب میں کو کتنا فرق نہیں ہے. چلو میں تو یہی فرق دور کرنے کے لیے مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دور ختم ہو، فرق آپ کو دور کر دیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، مجھے صرف یہ روایت ہے مسلم میں، روایت ہے مسلم میں، من مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص مرتا ہے اور اس کے گردن پہ کوئی بیعت نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے.
مجھے یہ جواب ہمارے دے دیں کہ آپ کے بیعت، آپ کا کس کا بیعت ہے آپ پر، آپ کی گردن میں؟ ابھی آپ کل مر سکتے ہیں، آج ابھی اسی وقت مر سکتے ہیں، 1 گھنٹہ زندگی ٹھیک ہے تو کوئی ٹھیک ہے پتہ نہیں ہے نا. ابھی ٹھیک ہے. آپ بیعت کس کی ہے اب آپ کی گردن پر؟ اچھا، اب آپ ہم تھوڑا گفتگو مناظرانہ گفتگو میں آ گئے ہیں. وہ مسئلہ تو ادھر ہی رک گیا نا. آپ ہمیں مسلمان مانتے ہیں، میں اس کا حل نکال کر بھائی پھر اسی بات پر میں ہم آؤں گا آپ کے ساتھ. ابھی پتہ چل جائے گا نا کہ مسلمان اور کفر کا. اب آپ نہیں، ابھی بھی آپ آپ کے نے علماء ان کے یہ گردن بتانا پہ ہے کہ کس کا مسلمان بیعت ہے؟ آپ کے دیکھیے گردن پہ اگر کس کا بیعت ہے؟ ابھی کنگ چارلز آپ کا بنا ہے، یو کے میں رہتے ہیں آپ، کنگ چارلز صاحب جو ہیں، اس سے پہلے الزبتھ صاحب تھی کوئین، کس کا بیعت ہے آپ کا؟ میں ایک ملک میں رہتا ہوں، لیکن میں ان کی نیشنلٹی حاصل کر کے ان کی بیعت کر کے نہیں بیٹھا ہوا. میری گردن میں بیعت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس حدیث سے یہی مراد ہے. عبداللہ ابن عمر آئے تھے وہاں پہ حرہ کے وقت پر، جنگ ہو رہی تھی نا. اب حرہ میں جو مہاجرین اور انصار تھی، انہوں نے بغاوت کیا تھا یزید کے خلاف، اور یزید کے سپورٹ میں عبداللہ ابن عمر نے یہی حدیث ان کو سنایا تھا، جو صحابہ جنہوں نے بغاوت کی تھی مدینہ والوں کو، کہ آپ کی بغاوت جو ہے جائز نہیں یزید کے خلاف. تو عبداللہ ابن عمر غلط کہہ رہے. ہاں، عبداللہ ابن عمر غلط کہہ رہا تھا، بات صحیح آپ کی. تو اس حدیث سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت، اس سے مراد ہے زندہ خلیفے کی بیعت. اب وہ زندہ خلیفہ یزید نہیں ہے، ہم مانتے ہیں عبداللہ ابن عمر کی یہ غلطی ہے. زندہ خلیفہ تو اس وقت ہمارے درمیان کوئی بھی نہیں. تو پھر بیعت کس کی ہے آپ کے گردن؟ مجھے بتائیں. یا تو ایک حدیث جھوٹ ہے، ایک حدیث حل. اگر یہ حدیث سچ ہے تو کوئی ایسا شخص ہے دنیا میں جس کی بیعت ہونی چاہیے آپ کے گردن میں. دیکھیے، یہ اب آپ تمہیدی ڈبیٹ کی طرف آئے ہیں. جب کوئی ایسا ہمارے سامنے بندہ کھڑا ہوگا جو اللہ کا دین نافذ کر دے گا اس زمین کے اوپر، یا جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہ وہاں پر دین کا نفاذ کرے گا، شریعت کا نفاذ کرے گا. جب وہ دین اور شریعت کا نفاذ کر دے گا اور ہم سمجھیں گے کہ یہ بالکل بین ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا نفاذ کیا ہے، اس کی بیعت کرنا ہمارے اوپر کہاں واجب وہ ہو شرط جائے تو گا. نہیں ہے نا حدیث میں، وہ تو شرط نہیں ہے. حدیث تو مطلق ہے، من ماتا ولیس فی عنقہ بیعۃ. یہ مسلم کی حدیث ہے بھائی، میں بنا نہیں رہا. یہ عزیزو دیکھو، یہ مسلم کی حدیث ہے، مجھے پتا ہے یہ حدیث کا، مجھے پتا ہے. یہاں پر من من ماتا بلی نہیں، اس کا وہ تو پڑے کہ امام زمانے کے من خلع یدا من اپنے طاعۃ زمانے لقی اللہ اپنے زمانے کے جو ومن امام کی بیعت ماتا نہیں کرے گا ومن ماتا اس کا وہ ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اس کے جاہلیہ. گردن پہ بیعت نہیں ہے. ہاں، اس کے بعد بیعت اس کا امام وہ کی ہوتی ہے، بیعت امام کی اس کا ہوتی ہے. وہ ہاں، اس جاہلیت کا کی وہ موت مرتا ہے. آپ نے کہا کہ اگر امام آ جائے قیام کرے تو اسلام نافذ اپنے کرے. زمانے کا اس کا وہ ہاں، پڑھیں اگر جس میں آپ اپنے مجھے زمانے کا بتائیں امام ہوگا. حدیث نے اور اس زمانے میں امام تو نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ہی دین نافذ ہوا ہے، نہ ہی شریعت کا غلبہ ہوا ہے، نہ ہی کسی نے شریعت کو غالب کیا ہے اس زمانے میں. جب نبی کوئی کریم کرے صلی گا، اللہ علیہ وآلہ بات سن وسلم جب لیجیے، بات سن لیجیے. مکے میں تھے، شریعت غالب نہیں تھا، شریعت کا نفاذ نہیں تھا، تو ان سے بیعت کرنا حرام تھا کیا؟ اہل مدینہ آپ آئے رسول، تھے، اہل مدینہ ہاں، آئے تھے عقبہ یہی اولا بات میں، آپ کی اور میری، یہی عقبہ میری اور آپ اولا کی میں بات جو ہے نا. مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کیا تھا. وہ اللہ کے رسول ہیں. ہاں، تو وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے نسب کیے ہوئے ہیں. یہی تو فرق ہے، ایسا ہوگا نا. یہی تو فرق ہے شیخ، اللہ کے نسب کیے ہوئے میں اور غیر منصوص من اللہ میں. نبی اللہ کے نسب کیے ہوئے تھے، ان کی بیعت کرنا بالکل اچھی واجب ہے. بات جس ہے. نے نہیں کی وہ کافر ہے. جو اللہ کے نسب کیے ہوئے کی بیعت نہیں کرے گا وہ دار اسلام ٹھیک سے ہے، خارج ہے. تو تو آپ نبی اگر صلی کل اللہ مر علیہ جائیں وآلہ تو وسلم اللہ کے نسب کیے ہوئے تھے. علی، حسن و حسین اللہ کے منصوص نہیں تھے. یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کل مر جائیں اس حدیث کے روح سے، آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کم از کم یہ تو بہت احتمال ہے کہ جاہلیت کی موت آپ مرتے ہیں نا، یہ ہے نا. نہیں، ہمارے درمیان کوئی ایسا امام موجود نہیں ہے کہ جس کی ہم بیعت کریں. کسی نے تو دعویٰ پھر یہ نہیں کیا حدیث کہ کیوں اس اس نے طرح کہا؟ مطلق کہنا چاہیے تھا. امام میں مطلق زمانہ، کیوں فرمایا؟ اس میں الفاظ ہیں امام زمانے ہی، جو آپ کے زمانے میں جو نہیں ہے بھائی، امام ہوگا. زمان کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. من مات اب آپ ولیس فی عنقہ اب بیعۃ آپ مات میتۃ جاہلیہ. جب ایک امام ہی جو موجود مسلم نہیں کی ہے، حدیث ہے وہ یہی ہے. میں نے جب آپ کو ایک جھٹلا امام کے سنایا. موجود ہی نہ. اب مجھے ایک بات بتائیں. ایک طرف موجود تو دیکھیے، ہم چلے تحقیق گئے کریں ہیں، گے تو مل جائے ہم گا بھائی، تحقیق کریں گے تو مل دیکھیں. جائے گا. آپ مجھے ایک بات اچھا بتائیں. اچھا چلے اس طرف بھی آ جائے. اگر کوئی منصوص من اللہ کا اقرار نہ کرے، یا پھر آپ اس کی تکفیر کریں گے؟ ہاں بالکل، میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں، آپ نے حدیث ثقلین کی روح سے آپ نے استدلال کیا ہے، آیت تطہیر کی روح سے استدلال کیا ہے، فلان جو احادیث آپ نے اشارے کیے ہیں، آیے سورہ آیے مباہلہ وغیرہ وغیرہ، ان کی دلالت واضح ہے.
آپ مجھے بتائیں، کوئی ایسا اگر مولوی ہے دنیا میں ان باتوں کو دیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، مطلب اس کا یعنی وہی نتیجہ جو آپ نے اخذ کیا ہے وہ بھی وہی نتیجہ اخذ کرتا ہے، لیکن اس کا انکار کر دیتا ہے، جیسے قرآن فرماتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اجازت دیں منصوص من اللہ کا انکار کرتا ہاں وہ پتہ وہ امام مانتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے کیونکہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نسب کر دے تو اس شخصیت کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اعلان کرے کہ مجھے اللہ نے مقرر کیا ہے، اگر تم نے میری بیعت نہ کی تو تم دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کیا ہے نا، تو کیا ہے بھائی بات تو سنیں، بات کیا ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کو مسلم کی حدیث دکھایا نا، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، ابھی وہ تصریح تو ہے، اور کیا چاہیے بھائی؟ بیعت امام کی ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر وہ منصوص من اللہ نہیں ہے، ویسے غلطی سے وہ امام بنائے تو کیوں غلطی سے جو امام بنائے تو اس کی بیعت نہ کرنے سے کیوں انسان جاہلیت کی موت مرے؟ اللہ نے کہا کہ ہر مسئلے پہ حق ہیں، اللہ نے کہا ہر مسئلے پہ یہ حق ہیں، اللہ نے کہا ہر مسئلے میں یہ قرآن کے ساتھ ہے، یہی ہے منصوص من اللہ بھائی۔ ہاں تو انہوں نے کب یہ حضرت علی علیہ السلام امامت اسی کا نام ہے، یعنی ہر معاملے میں وہ حق پر ہے، مجھے اللہ نے نصب کیا اسی کے اتباع واجب ہے۔ یہ تو آپ نے حفظ کر لیا نا۔ فرمائیے ظفیر بھائی، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کیا آپ مانتے ہیں کہ خلافت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت خلافت ایک بہت بڑا نزاعی مسئلہ، اختلافی مسئلہ ہے مسلمانوں میں، مانتے ہیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ تو ہے، اور مانتے ہیں کہ شاید سب سے بڑا اختلافی مسئلہ، نزاعی مسئلہ جس پہ خونے بہی ہیں اور ابھی تک بہتے رہتے ہیں، یہی مسئلہ ہے، مانتے ہیں؟ جی خلافت کا اور امامت کا مسئلہ، اسی لیے تو میں امامت پر گفتگو کر رہا ہوں۔ احسن، آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مسئلے پہ نص نہیں ہے، آپ اگر کہتے ہیں کہ اس مسئلے پہ نص نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں، یہ اللہ تو حکیم ہے، اللہ تو علیم ہے، اللہ تو آگے جانتا ہے کہ آگے لوگ اسلام میں کیا مشکلات درپیش آئیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کا نبی ہے، اسی کا پیغمبر ہے، اسی اللہ کا بھیجا، اور اس نے خود خبر دی ہے کہ میرے بعد میرے امت 73 فرقوں میں بٹیں گے اور سب جہنم سوائے ایک فرقے کے، اس نے خود کہا، اور یہ بھی کہا ہے کہ میرے بعد جو ہے ایسے ائمہ آئیں گے جو ظاہر میں مسلمان ہوں گے، انسان ہوں گے، حقیقت میں شیطان ہوں گے، وہ اگر چاہیں تو میں دکھا دوں، وہ مسلم میں حدیث ہے۔ اچھا وہ بھی بتایا، تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ منصوص نہیں ہے، اگر اس مسئلے پہ نص نہیں ہے تو سب سے زیادہ جس مسئلے کا احتیاج ہے، جس مسئلے کی ہمیں نیڈ ہے، نیسیسٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جائیں، اس کے مستحبات کیا ہیں وہ بتا دیا، جوتے پہننے کے مستحبات ہمیں پتہ ہے، لیکن سب سے بڑا جس کی وجہ سے اتنے خونے بہی ہیں، یہ کیوں منصوص نہ ہو کہ یہ کیسا الیوم اکملت لکم دینکم، اگر یہ دین کامل ہے، جو سب سے بڑا ہماری حاجت ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ ان کا کوئی بیان نہ ہو، کوئی حکم نہ ہو، تو یہ دین آپ اس کو کامل کیسے کہیں گے؟ دیکھیں دین کامل اس طرح ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا کر جاتے نا کہ میرے بعد علی امام ہیں یا علی کے بعد حسین امام ہیں، تو پھر آج تک امام چلتا رہنا چاہیے تھا، ہر وقت ایک امام کا ہونا ضروری تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن دے دیا، قرآن کمپلیٹ ہو گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا، اور نہ صرف کمپلیٹ ہوا، مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ محفوظ بھی ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن مت کو دیا، اور حفاظت بھی قرآن کی اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور یہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ہے، اب تنصیب خدا بندی ختم ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خط خاتم النبیین ایک طرف سے خود کہتا ہے، ایک طرف سے خود آپ فرماتے ہیں کہ سب سے نزاعی مسئلہ یہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس مسئلے پہ نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں اس مسئلے مسئلہ تو پھر دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ دین کامل ہو گیا، دین محفوظ ہو گیا۔ میں آپ کو اجازت دیں پہلی بات ہے کہ دین اگر محفوظ ہے تو مسلمانوں میں اتنی بدعت کیوں ہے؟ دین اگر محفوظ ہے مسلمانوں میں اتنی بدعتیں کیوں ہیں؟ میں بتاتا ہوں کیوں، میں بتا دیتا ہوں۔ دین محفوظ ہے، آپ نے کہا کہ قرآن محفوظ ہے، آپ کے سوال کا جواب، آپ کے سوال کا اجازت دیں مجھے بات کرنے کی نا، نہیں وہ لمبے جواب جو ہوتے ہیں، آپ نے کہا دین محفوظ ہے تو بدعتیں کیوں ہیں، اس کا 20 سیکنڈ کا جواب ہے، ایسی کوئی بدعت بھی اہل اسلام میں نہیں ہے جس سے کوئی دین سے خارج ہو جائے، اس کا جواب یہ ہے۔ دین محفوظ ہے تو ابو بکر غلطی سے کیوں خلیفہ بن گیا؟ اس کا جواب دیں۔ یہ تو پہلے ہی آپ کو کہہ دیا کہ ابو بکر کا خلیفہ بننا یہ دین نہیں ہے، ابو بکر کا خلیفہ بننا یہ اصول دین نہیں ہے۔
اگر دین بالکل محفوظ ہے، محفوظ ہے اللہ کو نے امام حضرت کوئی نہیں بنایا بھائی، دین محفوظ ہے، تو دیکھیے ابو بکر کیوں خلیفہ بن گیا؟ دیکھیے غلطی ہے، حضرت معاویہ کیوں ابو غلطی سے بکر خلیفہ بن گیا؟ حضرت ابو بکر کا یزید کیوں خلیفہ خلیفہ بننے سے دین محفوظ ہے، یزید کیسے خلیفہ بن گیا، مسلمانوں کا امام بن گیا، دین محفوظ ہے؟ یہ آپ یزید مجھے کا بتائیں یہ دین مسلمانوں کا کیسا خلیفہ کامل ہے، بننا یہ دین کیسا کوئی کامل ہے؟ دین تو نہیں ہے. ایک دیکھیں آدمی کہتا ابو ہے نا میں نے بکر بہترین سوٹ بنایا دیکھیں میں آپ بات اور سنتے نہیں ہے بہترین نا. سوٹ بنایا، مجھے ایک بات بہترین بتائیں آپ نے بہترین یہ ٹائی، فرمایا بہترین کہ شرٹ. اگر دین محفوظ ہے آپ نے یہ فرمایا بات کریں، اگر آپ بات دین کریں، پھر محفوظ میں بات کرتا ہوں، آپ نے گفتگو جی کامل کریں، بسم اللہ. جی شیخ آپ نے یہ فرمایا کہ دین اگر محفوظ ہے تو یزید کیسے خلیفہ بن گیا. ابھی یزید کا خلیفہ بننا دین کو نقص ثابت نہیں کرتا. ابو بکر عمر عثمان کا خلیفہ بننا دین میں نقص ثابت نہیں کرتا. مذہب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقص ثابت کرتا ہے. میں بار بار آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ ایک عالم دین ہیں، آپ کو یہ آپ دین اور مذہب کو اکٹھا کر کے گفتگو نہ کریں. مذہب ایک چیز ہے، دین دوسری چیز ہے. دین میں کوئی فرق نہیں ہوا، دین اسلام اسی طرح ہے. یزید چھوڑ کے حجاج خلیفہ بن جائے، حجاج چھوڑ کے کوئی بھی فاسق فاجر مروان تک بھی خلیفہ بن جائے تو دین اسلام میں فرق نہیں آئے گا. مذہب میں فرق آتے رہیں گے، کچھ لوگ ساتھ مل جائیں گے، مذہبی رسومات ہو جائیں گی، اس میں بدعات آ جائیں گی، لیکن دین اسلام نہ صرف کامل ہے بلکہ محفوظ بھی ہے قیامت تک کے لیے. اچھی بات ہے. اب آپ سفیر حسینی صاحب، آپ مجھے اس بات کا جواب دیں. ایک آدمی جاتا ہے آپ کا جو سیول رو لندن میں بہترین وہاں سوٹ بنتا ہے، ایک سوٹ بنتا ہے 4000 5000 پاؤنڈ کا، ٹھیک ہے نا. وہ بہترین سوٹ بناتا ہے، بہترین کوٹ، بہترین ٹائی، بہترین شرٹ لیتا ہے، لیکن وہ اپنے لیے وہ پتلون نہیں بناتا، اپنے لیے پینٹس نہیں بناتا، اور پھر اب وہ کوئی شورٹس بھی نہیں بناتا، کچھ بھی نہیں بناتا. ویسے باہر آتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، سب کچھ کوٹ لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن چوتر اس کے بہت دور سے نظر آتے ہیں، شرمگاہ بہت دور سے نظر آتا ہے. یہ کیا اس کا سوٹ کامل ہے؟ ناکافی مجھے بتا. ہاں کامل ہے، ناکافی نہیں. ہاں بالکل بالکل، کیوں اس کا عورت مکشوف ہے نا، شرمگاہ مکشوف ہے، سب کو نظر آتا ہے، اس کا سوٹ کامل نہیں. سب سے جو آپ خود کہتے ہیں نزاعی مسئلہ ہے امامت کا، خلافت کا، اسلام، آپ کہتے ہیں تین کامل ہے، جی تین کامل ہے، سوٹ کامل ہے. اور سب سے جو آپ خود کہہ رہے ہیں سب سے نزاعی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے مسلمانوں میں، 1400 سال سے خون بہتے رہے ہیں، اس مسئلے پہ نص نہیں ہے، تو دین کیسے کامل ہے؟ مجھے سمجھا دیں آپ. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو امامت کا مسئلہ ہے نا، یہ اہل تشیع اور اہل تسنن میں اس کا آپس میں بھائی دینی اختلاف ہے نا، دین میں اختلاف ہے. نہیں، اہل تسنن اور اہل تشیع کا اختلاف ہے، اور یہ دینی اختلاف نہیں ہے. دین اسلام سے آپ خارج نہیں ہیں. آپ خود ہمیں کہہ چکے اور ہم آپ کو کہہ چکے، ہم آپ کو دین اسلام سے خارج نہیں سمجھتے. اگر یہ دینی مسئلہ ہے، اختلاف نہیں، مسئلہ امامت پہ شیخ، اگر آپ کے نزدیک دینی مسئلہ ہے آب و ہوا کا پھر مسئلہ، آپ ہماری تکفیر کریں. آب و ہوا کا جغرافیہ کا کوئی ہے، میں کوئی میں آپ کی بات ہی مانتا ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں، اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دینی مسئلہ ہے، تو پھر ہم اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں تو آپ ہماری تکفیر کریں، صراحت کے ساتھ تکفیر کریں. آپ صراحت سے تکفیر بھی نہیں کرتے اور ہمیں مسلمان بھی مانتے ہیں. پھر آپ سنیے، دیکھیں اگر آپ کو تکفیر کی اتنی زیادہ فکر ہے تو مجھے کریں، آپ تکفیر کریں، ہم بھی آپ کو کہیں کہ آپ میں اپنا موقف واضح کر چکا ہوں، عوام کے متعلق، علماء کے متعلق میں واضح کر چکا ہوں اپنا موقف. اس سے زیادہ اگر آپ مزید چاہتے ہیں میں روایات دکھاؤں، حدیث دکھاؤں، اہل بیت علیہ السلام کا اس معاملے میں کیا حکم ہے. اہل بیت علیہ السلام کے دین میں اس طرح نہیں ہے کہ لوگ یا مسلمان ہیں یا کافر ہیں، مومن ہیں، عام مسلمان ہیں، مسلمانوں میں مستضعف ہیں، مسلمانوں میں اصحاب الاعراف ہیں، مسلمانوں میں المؤتلفۃ قلوبہم ہے، مسلمانوں میں مستضعفین ہیں، اور پھر اس کے بعد کفار کا درجہ آتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اگر مسلمان نہیں ہے، اگر کافر نہیں ہے تو حتماً مومن ہے. اس طرح نہیں ہے، مختلف درجات ہیں. جو جنت جانے والے ہیں وہ صرف مومنین ہیں، اور وہ جنت دوزخ کا فیصلہ وہ اللہ پر چھوڑ دیں، جنت کے فیصلے ہم نہیں کرتے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے گفتگو فرما رہے ہیں نا، آپ نے جتنی دیر بھی مجھ سے پہلے بھی آپ نے مجھے جواب نہیں دیا کہ اگر ایک شخص کے چوتڑ دور سے نظر آتا ہے، نہیں میں نے اس کا جواب دے جو ہے دیا. آگے پیچھے دونوں آلت جو ہے مکشوف ہیں، آلات جو جنسی آلات ہیں، اس کے سیکشول آرگنز ہیں، وہ نظر آتے ہیں. اس کا سوٹ آپ کہیں گے وہ بری طرح سے ہے نا. آج مسلمانوں میں بھی مسئلہ امامت یہی حالت ہے بھائی. اس مسئلے پہ مسلمان جو ہیں دوسروں کو ذبح کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کوئی نص نہیں، تو دین کیسے کامل ہے؟ اللہ کو کیوں پتہ نہیں تھا کہ اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہوگا، کوئی نص بھیجے، کوئی کچھ کر دے. آپ کہتے ہیں نص نہیں بھیجا، تو یہ اللہ کیسے حکیم ہے، اللہ کیسے رؤوف ہے.
اللہ کی رافت کہاں گئی؟ اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ اللہ کی حکمت کہاں اللہ نے گئی؟ تو فرما دیا نا، میں ایک عام اللہ نے تو آدمی ہوں فرما بھائی، دیا نا، میں ایک عام محمد آدمی صلی اللہ ہوں، علیہ وسلم میرا آخری دکان نبی ہے، ہے، میں کہیں جاتا نتیجے ہوں، کوئی خدا آدمی کو وہاں پہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں کسی آدمی کو اپنے دکان پہ رکھتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے دنیا سے جا رہے ہیں قیامت تک، پھر آنے کوئی نبی بھی نہیں آنے والا، خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے بھائی، کوئی نص ہی نہیں، ویسے چھوڑ دی، پھر کہتا ہے یہ دین کامل ہے، کہاں سے کامل ہے بھائی؟ آپ نہیں، وہ اس لیے نص نہیں ہے، اگر چھوڑ نص دی، نہیں ہے امر و تو شورا بینہم کے اللہ تحت چھوڑ دی، ظالم ہے، جو جسے بہتر سمجھے، اگر نص آپ نہیں ہے جو تو جسے یہ بہتر دین ہی سمجھے باطل سن ہے، لیں۔ کیونکہ یہ دیکھیے، اللہ وہ غلط کام کرتا ہے جو ایک چرواہا اپنے بکروں کے ساتھ نہیں کرتا، اپنے گدوں کے ساتھ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اگر نص نہیں ہے، جواب دو اس کا ذرا، بسم اللہ، جب آپ مجھے جواب دے دو، مسلمان ہی جواب نہیں آتا ہے مانے، تو دے دو بھائی، جواب اگر آتا ہے تو دے دو، لیکن آپ کے پاس، مجھے پتا ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے، نہیں جواب اگر اس بالکل ہے، آپ اچھی طرح میں سوچو، اتنا بڑا دیکھنے جواب والوں دوں گا آپ کو ناظرین شیخ، محترم، اچھی طرح دیکھ لو، میں جواب اگر اس نص لیے آپ نہیں ہے، امامت پہ نص نہیں ہے تو یہ دین باطل ہے، یہ جھوٹ ہے کہ اکملت لکم دینکم، یہ اس طرح بتائیں ہے کہ کسی میں کافر سوٹ سے پہن آپ لوں یہ اور میرا چلے جو کمر سے چلے نیچے میں میرے یہ پاس کوئی کپڑا ہی نہیں ہے، چلیں یہ بات سن رہے ہیں نا لوگ بھی، ہاں کہ جب آپ یہ بات کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ سفیر الحسینی ایمان منصوص من اللہ کا قائل ہم نے تو نہیں ہے، کہا کہ آپ تو ہمارے اب مومن بھائی ہے بھائی، 100 دفعہ کہہ دیا بھائی، آپ 100 آپ دفعہ کہہ مسلمان، تو بس ٹھیک دیا، ہے، پھر اگر منصوص من اللہ، اگر میں منصوص من اللہ نہ مان کے بھی مسلمان ہوں نا، تو پھر نہ یہ آپ منصوص سن لیں مانتے ہیں نہ کہ آپ تو منصوص میں مانتے ہیں، نہیں، آپ نے خود آپ اعتراف کر لیا زبردستی ہے، میرے اوپر ایک چیز اور بھائی کہ خود کہہ دیا کہ آئے آپ کو تطہیر پتہ کی ہے روح سے، اصل میں، حدیث ثقلین کی روح سے، آئے مباہلہ کی روح سے، حدیث من کنت چلے اللہ مجھے کی روح آپ سے، ایک منٹ دیں، حدیث منزلت کی روح سے، میں ائمہ علیہ السلام کو ہر مسئلے پہ حق سمجھتا ہوں، ابو بکر کی خلافت منصوص باطل، من اللہ امیر نہیں المومنین علیہ مانتا، السلام کی خلافت پر منصوص حق، من یہ اللہ نہیں منصوص ہے، مانتا، یہ بھی کہے الفاظ، ہاں یہ بھی آپ دہرائیں کہ میں حق پر سمجھتا ہوں، منصوص من اللہ نہیں مانتا، ہر اہل آپ دیکھیں، تسنن کے میں ہر آپ کی عالم۔ خدمت میں عرض کروں، اچھا مجھے آپ ایسا کریں، مجھے 2 منٹ دیں، میں کچھ گفتگو بسم اللہ لوگوں کو بھی تو پتہ چل دے کہ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں، آپ بہت ذہین بسم انسان اللہ ہیں، بسم اللہ، بہت آپ عاقل اور بہت عالم، لیکن عوام الناس کو یہ بات تھوڑی میں کھولنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ مجھے یہ مان لیں کہ میں مسلمان ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ الفاظ خود میرے منہ میں ڈالتے ہیں کہ میں منصوص من اللہ کا قائل ہوں، حالانکہ میں منصوص من اللہ من جانب اللہ کا قائل نہیں ہوں، پھر بھی آپ مجھے مسلمان مانتے ہیں، الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت منصوص من اللہ یہ آپ کے ہاں پھر اصول دین اور ضروریات دین آپ کے ہاں بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک ایسے بندے کو مسلمان کہہ رہے ہیں جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں منصوص من اللہ ائمہ اہل بیت کو نہیں مانتا، پھر بھی آپ میری تکفیر نہیں کرتے، تو یہ مسئلہ ضروریات دین سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں امامت منصوص من اللہ مانتا ہوں، تو یہ تو پھر اہل تشیع کا مسئلہ ہوگا نا، ہم اہل تشیع نہیں ہیں۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں منصوص من اللہ نہیں مانتا، آپ میری تکفیر نہیں کرتے، الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت منصوص من اللہ نہ ماننے والا بھی اہل تشیع کے ہاں مسلمان ہے، تو پھر یہ مسئلہ دارہ جو اصول دین سے خارج ہے، تو پھر اچھی یہ بات ہمیں ایک ہے، نص بہت مل گئی۔ مہربانی آپ کی، یہ آپ کی طرف سے ہمیں یہ ماننے سے پتہ چل گیا کہ آپ حسن اللہ یاری حافظہ اللہ تعالی صاحب سفیر الحسینی کو باوجود امامت منصوص من اللہ نہ ماننے کے مسلمان مانتے ہیں، تو یہ پھر مسئلہ آپ کے ہاں بھی ضروریات دین نہیں رہا۔ اب آپ جواب۔ بہت مہربانی آپ کی، آپ بہت عمدہ بیان آپ کا، سب لوگوں نے سنا آپ کے موقف، اور آپ یہ موقف بار بار تکرار کر رہے ہیں، میں بھی آپ کے اسلام اور کفر کے معاملے میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں، تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ مہربانی کیجیے، اب میری سوال کا جواب دے دیں۔ سوال یہ ہے کہ دین کامل، قرآن کامل، حدیث کامل، دین محفوظ، ٹھیک ہے نا، میرا سوٹ سب کا، ایک شخص گیا سیول رو میں، اپنے مثال نہیں دینا چاہتا کیونکہ مثال اتنی قوی ہے، ایک شخص جاتا ہے سیول رو میں، 5000 پاؤنڈ لیتا ہے، بہترین سوٹ بناتا ہے، کوٹ کیا بات ہے، ٹائی کیا بات ہے، شرٹ اسپوک بنا ہوا ہے، بہترین بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے پاس پتلون نہیں ہے، پینٹس نہیں ہے، شورٹس بھی نہیں ہے، اس کا سارا جو سیکشول آرگنز ہے نا، مردانگی وغیرہ، چوتر وغیرہ، سب جو ہے وہ آلات سب لوگوں کے لیے عیان ہے، اور سب لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی بڑا ہی قوی آدمی ہے، اس نے سوٹ جو بنایا یہ پاگل ہے، سوٹ اس کا بالکل بیکار ہے، کیونکہ سب سے اہم جو تھا، ہاں، چوتر کو اس نے، چوتر کے جیسے کچھ بنوایا نہیں ہے۔ تو آپ جب یہ مانتے ہو کہ یہ اس کا سوٹ ناقص ہے، تو دین کے معاملے میں جب آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے، خود آپ نے کہہ دیا اور سب کو پتہ بھی ہے،
آپ اعتراف بھی نہ کریں، ہم سب کو پتا ہے سب سے بڑا اختلافی مسئلہ آج سے نہیں، ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان، بلکہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، حدیث قرطاس کو یاد رکھیے، حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اختلاف، اس زمانے سے لے کر آج تک مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت، خون اس پہ بہتا ہے، لوگ شہید ہوتے ہیں، بالکل قتل صحیح ہوتے ہیں، صحیح فرما ماشاء رہے ہیں، اللہ۔ صحیح ہاں فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں۔ بالکل اب میں اس کا بالکل، جواب اگر اس مسئلے پہ نس نہیں ہے، نس، اور اب اللہ میں کو، اس کا اللہ تو جاہل تو نہیں ہے، اللہ مجتہد تو نہیں ہے کہ اللہ بالکل اب اجتہاد کرتا ہے، جی اجتہاد آپ کبھی نے ٹھیک آ بہت جاتا ہے صحیح کبھی غلط۔ باتیں ایک بات فرمائی ہیں۔ کرنے دیں، اللہ جی مجتہد نہیں ہے، اللہ کو پتا ہے کہ قیامت تک میں کتنے سانس لوں گا، میرے دل کے دھڑکنوں کو جانتا ہے کہ قیامت تک میرے دل اور مجھ جیسے دوسرے سب کے دل کے دھڑکنوں کو عدد جانتا ہے اللہ، کوئی چیز نہیں جو اللہ نہ جانے، اللہ کو پتا ہے کہ لوگ کیا کریں گے، اسلام میں کیا آنے والا ہے، تو اتنی بڑی ضرورت اللہ کو جب پتا ہے، اگر یہ دین حق ہے، اگر یہ اللہ حق ہے، تو اس نے کیوں نہیں بتایا، کیوں نس نہیں ہے، سب سے جو زیادہ اہم ہے یہ تو بتا دے کہ وہ جوتے کیسے پہنو، شلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر تک ہو، شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے تک آ جائے تو متکبر کافر بن جاؤ گے، وہ سب بتا دیا۔ یہ جو سب سے اہم بات ہے یہ نہیں بتایا، سب مسلمان جو ہیں پھر رہے ہیں، ٹائی لگایا ہے، کوٹ لگایا ہے، وہ میں آگے سمجھ گیا کمر سے آپ نیچے کی کچھ بات، بھی نہیں، سمجھ گیا، اور آپ کا سب جو ہے جواب ننگے، میں آپ کا حکم جواب کرو دینا آپ، چاہتا ہوں۔ اب میں آپ جواب کا دو اس کا۔ جواب دینا چاہتا ہوں۔ اب آپ اگلی جو بات کرتے ہیں نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس وقت پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، امام ہونا چاہیے تھا، الحمدللہ ہم یہ ساری باتیں مانتے ہیں، ہمیں ان باتوں کو ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہوتے تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث غدیر فرمائی اس کی روشنی میں ہوتے، بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث منزلت فرمائی اس کی روشنی میں حضرت علی کو حق ملنا چاہیے تھا۔ حدیث منزلت بھی یہ دلالت ہے، حدیث غدیر بھی یہ دلالت ہے، اور آیت مباہلہ بھی یہ دلالت ہے، اور آیت تطہیر بھی یہ دلالت پیش کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ اس میں ہمیں آپ سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جب آپ گفتگو فرماتے ہیں نا امامت پر، آپ کے پاس نصوص ہیں، امامت کو یہ نہیں مانتے، امامت کو ہم مانتے ہیں، امامت و منصوص من اللہ نہیں ہم۔ ہر سنی، ہر اہل حدیث، ہر دیوبندی بریلوی امام حسین کہہ کے بات کرتا ہے، امام علی، امام حسن، امام جعفر صادق، امام موسیٰ، یہ اس طرح امام ہم مانتے ہیں، اور وہ اپنے وقت میں امت کے ہر شخصیت امت کے امام تھے، امت ان کی پیروی کرتی تھی، ان سے بہتر کوئی بندہ موجود نہیں تھا ان کی امامت کے دور کے اندر۔ لیکن مسئلہ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے آپ کی طرف سے کہ اہل تشیع بھائی بھی سن لیں جو اس وقت پروگرام میں شامل ہیں یا جو بعد میں تقریر سنیں گے ہماری، کہ ہم امامت منصوص من اللہ ماننا اور ہے اور امام ماننا اور ہے۔ حضرت علی سے بہتر ان کے دور میں کوئی نہیں تھا، حضرت حسن سے بہتر کوئی نہیں تھا، حضرت حسین جب موجود تھے تو لاکھوں کروڑوں ایک طرف تھے، یہ 72 نفوس اس وقت سب سے افضل تھے، انہیں امام ہم مانتے ہیں، ان کی پیروی کرنا بھی امت پر فرض تھا، لازم تھا۔ ان سے بہتر انسان اس وقت عالم بھی کوئی نہیں تھا، زاہد بھی کوئی نہیں تھا، عابد بھی کوئی نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے جو کہ بات مبہم رہ جاتی ہے، امامت منصوص من اللہ ماننا، منصوص من اللہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ جسے اللہ نصب کر دیتا ہے پھر اس کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اعلان کرے اور کوئی جو اس سے اشکال خلاف وہی ہے کرے نا، وہ دارے۔ بات سن اگر لیجیے، نس بات نہیں سن ہے تو لیجیے، دین کامل ہے، اللہ اللہ نہیں نہیں ہے، بات سن لیجیے اللہ نا باطل ہے، شیخ ایک اس کا منٹ، جواب اللہ دو۔ کوئی بات اگر نس بالکل نہیں اللہ ہے تو باطل دین نہیں ہے، کامل نہیں ہے، دین ناقص ہے، دین بالکل اللہ کامل ہے، اللہ کی الوہیت دین باطل ہے، بالکل، رسول کی رسالت دین باطل ہے اگر نس نہیں ہے، نہیں، دین اس کا کامل ہے، جواب دو نا۔ بالکل دین، میں دے رہا ہوں جواب، دین جواب مکمل ہے، کہاں دے رہے نبی ہیں؟ صلی اللہ، میں اس طرف ہی تو آ رہا ہوں، دین مکمل اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، ان کے بعد اللہ کی تنصیب اور وحی ختم ہو، اس کے بعد کوئی اور شریعت اور ہدایت نہیں آنی قیامت تک کے لیے، احسن، اور قیامت تک، بات سن لیجیے، قیامت تک کے لیے نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نیا ہادی آئے گا، نہ جبرائیل کسی کو آ کر کوئی اور احکامات دیں گے کہ اب کوئی نئی شریعت آنے والی ہے جس طرح پہلے آتی تھی۔ یہ ہے دین کامل ہونا، تو نبی صلی امامت کا اللہ نظام کون علیہ حل وآلہ، کرے گا پھر؟ جی ٹھیک ہے نا، اگر اس نے حل نہیں کیا، اللہ نے حل نہیں کیا، نس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگا؟ تو یہی تو مصیبت یہی تو نصوص ہے تو نا موجود ہمارے ہے اور آپ کے قرآن، درمیان، جو اس مسلمانوں لیے میں تو آپ جھگڑا ہے سب اسی دیکھیں امامت و میری بات خلافت پہ تو ہے۔ بات اگر سنیں، نس نہیں ہے تو دین ناقص ہے بھائی، اس کا جواب دو پلیز۔ اسی لیے تو آپ میری تکفیر نہیں کر رہے، قرآن کی موجودگی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
نہ کوئی قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ چیزی موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد فلاں شخصیت کو مانیں گے تو مسلمان ہوں گے. یہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، اس لیے آپ میری تکفیر نہیں کر آپ رہے. کہہ رہے ہیں نا، آپ خود کہہ رہے ہیں ایک طرف سے کہ آئے تطہیر، آئے مباہلہ، اور پتہ نہیں کتنے آیات کا آپ نے ذکر کیا. یہ فضائل ہے، یہ ان کے فضائل ہے. کہتے ہیں کہ قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا موقف یہی ہے کہ قرآن میں بھی نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہے، تو پھر دین ناقص ہے. اس کا جواب دے دو. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ دین کا مسئلہ ہے، دین تو مکمل ہے. دین کا یہ اب مسئلہ ہے، یہ اب فروعی مسئلہ ہے کہ خلیفہ کون بنے گا، کس کو خلیفہ بننا ہوگا، یا آپس میں بیٹھ کے طے کیا جائے گا. اگر تو یہ دین میں ہمارا اور آپ کا اختلاف نہیں ہے. وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، شلوار ٹخنوں سے نیچے آ جائے تو پتہ نہیں کتنے فاسق فاجر بنو گے، جہنم جاؤ گے. وہ دین کا مسئلہ ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے چلا جائے. یہ جو اس پہ قتل ہو رہا ہے، لوگ ذبح ہو رہا ہے 1400 سال سے، یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کو سب بچوں کے سامنے ذبح کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کے 6 بھائیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا ہے یزید نے اس مسئلے خلافت پر. اور آپ کہتے ہیں دین کا مسئلہ نہیں ہے. ٹخنے جو شلوار ٹخنے سے اوپر ہو وہ دین کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ دین کا مسئلہ ہے. پاخانے میں جاؤ، پاخانے میں وہ بائیں پاؤں رکھو، پہلے دائیں پاؤں رکھو، کیا کرو، وہ دین کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ دین کا نہیں ہے. امامت خلافت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بعد دین کن سے لینا، یہ کہتے ہیں دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مقابلہ ہے میرے بھائی. آپ جو ہے اس طرح کہہ دینا کہ پنجاب جو ہے پاکستان کا صوبہ نہیں ہے، اس طرح کہہ دو، ایک بدیہی بات کو آپ انکار کر دو. پاکستان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اسلام آباد آپ کے لاہور کوئی شہر ہی نہیں ہے. اور بھائی کیسے دین کا مسئلہ نہیں ہے. اجازت ہے 1 منٹ کے لیے؟ جی جناب. آپ نے فرمایا ٹخنوں سے اوپر نیچے سلوار کرنا یا نہ کرنا، بیت الخلاء میں جانا، دایاں پاؤں، یہ سب کوئی دینی مسائل نہیں ہے. یہ سنت نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے بھائی، دین کا نہیں ہے، دینی احکام نہیں ہے. یہ مسائل ضروریات دین سے خارج ہیں. یہ سنت ہے دین کا مسئلہ، دینی مسائل، سب دینی مسائل. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ ایسی سنتیں ہیں، اگر اس سنتوں پر چلیں گے آپ کو ثواب ملے گا. اگر آپ سے یہ رہ جاتی ہیں تو اس کا آپ کو گناہ نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں. سفیر الحسینی صاحب سب کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہے؟ نہیں، میں جواب دینا چاہتا ہوں، میں جواب دینا چاہتا ہوں. آپ جواب سننے کے لیے لوگوں کو پتا ہے، آپ کو خود بھی پتا، آپ کے پاس جواب نہیں ہے. جواب آپ کے پاس نہیں ہے، جواب وہ آپ سے بڑوں کے پاس بھی نہیں ہے. اگر میں جواب نہیں دے سکوں گا، سوال کا سب کو پتا چل گیا ہے. ابھی جو آپ جو مرضی کہنا، باپ کو گھمائے نا، لیکن اس سے آپ اس کو مجھے بولنے تو دیں نا. اگر امامت پہ نص نہیں ہے تو یہ دینی باطل ہے. اس کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس. بسم اللہ بسم اللہ. اگر میرے پاس جواب نہیں ہوگا تو لوگ سن لیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے ہاں جی سفیر الحسینی اس بارے میں نہیں بول سکا، تو لوگ فیصلہ کر لیں گے. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ میں اگر غلط جواب دوں گا تو لوگ خود جان جائیں گے کہ سفیر الحسینی کا جواب غلط ہے اور شیخ حسن اللہ یاری حافظہ اللہ تعالیٰ صاحب صحیح فرما رہے ہیں. اب آپ کی بات کی طرف آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کر دیا. اللہ تعالیٰ پہلے نبی کے بعد نبی بھیج رہا تھا، نبی کے بعد نبی بھیج رہا تھا، رسول بھیج رہا تھا. اللہ کی یہ سنت تھی، ایک نبی فوت ہوتا دوسرا نبی کھڑا ہوتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اللہ نے اپنی سنت کو ختم کر دیا، خاتم النبیین ہو گئے، اللہ کی تنصیب ختم ہو گئی. پہلے نبیوں کا کوئی انکار کرتا تھا دار اسلام سے خارج ہو جاتا. اب کوئی ایسی شخصیت نہیں آنی دنیا میں جس کے انکار سے کوئی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ ہمارا مسئلہ آپ کے ساتھ ڈسکس ہے، جو کہ مین مسئلہ ہے. باقی اگر آپ نے اسی باتوں کو کافر کون ہے مسلمان؟ میں گھماتا نہیں. سوال یہ نہیں تھا، کیوں سوال کا جواب نہیں دے رہے بھائی؟ مجھے بات ختم کرنے دینا، میں بات ختمے کی طرف جا رہا ہوں. آپ کوشش نہ کریں بھائی، ہمیں پتہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. اور بھائی آپ جتنے مرضی جواب نہیں ہے. آپ جو ہے بھائی روزنامہ نکال دیں، روزنامہ جنگ وہ پڑھنا شروع کر دیں. بھائی ہمیں پتا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ایسی باتیں کہہ رہے ہیں آپ. جو سوال ہے جواب نہیں ہے. کیا جواب نہیں دیا میں نے آپ جواب دے رہا ہوں دو رائے پر کہتا ہے کس سوال کا جواب نہیں دیا بھائی؟ تو سب کو پتا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. میں تو آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بھائی سوال یہ ہے کہ آپ کا ادعا ہے کہ محمد پہ نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟
ہم نے کہا اگر نس نہیں ہے امامت تو اتنا منصوص من ضروری اللہ مسئلہ کہا ہے کریں. دین کا امام تو اس سے میں لازم کہہ آتا دیا ہے کہ دین ناقص ہے، قرآن ناقص ہے، سنت ناقص ہے، اللہ نہیں ہے، دین باطل ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے. نہیں ہم نے ایسا کہہ ہے. دیا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا ہے بھائی. میں اس اسی کا کا تو پھر جواب دے رہا ہوں. دہرایا جب آپ کو. اللہ تعالیٰ کی تنصیب ہی ختم ہو چکی، آپ نے خود سے ایک عقیدہ اگر گھڑ لیا ہو جب کہ کہتا یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نے دین کامل ہے، اور جب درزی کہتا ہے کہ مثلا آپ کا سوٹ کامل ہے اور اس نے پینٹ بنایا ہی نہیں بھائی. مسلمانوں میں سب سے اہم تو مسئلہ جب کیا اللہ ہے؟ نے کہا اختلاف جب ہے امامت نہیں خلافت تو پر. یہ اس میں مثال نص ہی آپ اللہ نہیں سے ہے، کیسے دے سکتے اس ہیں میں نص ہی جب نہیں تو اللہ کیسے نے دین کامل ہے؟ اس کا جواب نہیں اچھا دیا آپ جب نے. اللہ نہیں آپ خود سے اللہ کے اوپر نقص قائم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مکمل کر کے محفوظ کیا ہے، قرآن کے اندر کوئی نقص ہی نہیں چھوڑا اللہ نے، تو دین تو کامل ہو گیا. بتائیں قرآن میں وہ کوئی نقص ہے؟ زبردستی کامل ہو گیا. آپ بتائیں کہ نبی زبردستی آپ وہ کہتا ہے میں مجھے بات نے وہ میں نے پوری کوٹ کرنے اچھا دیا بنایا. کریں. وہ بھائی شلوار نہیں بنایا نا، اور بھائی کوٹ اچھا بنایا درزی نے، وہ بھائی اس نے پینٹ نہیں بنایا نا. بھائی سب آپ سے پینٹ اہم کوٹ سے مسئلہ تو نکل آئے. امامت میں ہے، آپ وہ کو تو بتا چھوڑ رہا ہوں دیا کہ ایسے ہی. قرآن پاک اللہ رب العزت نے مکمل بنایا. آج تک کوئی کافر بھی قرآن پاک کے اندر کوئی نقص نکال سکا؟ دین مکمل اسی کو تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک مکمل ہے اور محفوظ ہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام آپ مجھے کی بتائیں اگر شخصیت مکمل مکمل ہے ہے اور سب کے لیے بھائی، مچلے رہا ہے. یہی تو محفوظ ہے اور یہی تو دین کامل ہونے کی وجہ سے آپ بھائی خود سے ایک عقیدہ گھڑ لیں. آپ کہیں کہ یہ جی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اپنی تنصیب کو جاری رکھا، اور تنصیب بھی جاری رکھی صرف 200-250 سال تک بس. اس کے بعد تنصیب خدا بندی بھی آ کر امام مہدی پر رک گئی. اب وہ غائب ہیں، اب ان کا ہم انتظار کریں گے. یہ آپ کا جو عقیدہ بنتا ہے نا، یہ منصوص من اللہ کا عقیدہ نہیں. آپ ان کو امام مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. منصوص من اللہ نہیں مانتے. یہ بات آپ اپنے اسٹوڈنٹس ٹھیک کو، ہے. سننے والوں کو کہا کریں بار بار. اور ہم پتہ ہے انہیں کہ آپ نہیں امام مانتے ہیں، مانتے پتہ ہیں. چل گیا کہ نہیں مانتے ہیں، لیکن آپ نے سوال کے جواب نہیں دیا بھائی. اور اس کے جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ سب کچھ پینٹ کہہ کوٹ رہے کا بار ہیں. بار پوچھتے ہیں تو وہ تو میں نے کہہ دیا کہ پینٹ کوٹ میں آپ قرآن کامل ہے، غلط فلان بنائیں فلان گے. فلان ہے. وہ یہ بتاؤ اگر یہ کامل ہے تو اس مسئلے پہ حکم کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، حکم تو اگر یہ ہے، کامل ہے، حکم امامت تو پہ ہے اگر کہ ہو نبی نہیں صلی ہے تو اللہ، کیسے کامل ہے یہی دین؟ حکم ہے کیوں ادعا کرتے ہو کہ شیخ، کامل ہے؟ یہی حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اور تعالیٰ نے خاتم اور النبیین بنا مسلمانوں کو ڈالا. حاجت ہے. ہم نہیں کہتے نبی کے بعد کوئی نبی آ آپ جائے، مجھے ایک ہم نہیں بات کہتے بتائیں، نبی کے بعد کوئی آپ مجھے دوسرا ایک نبی بات نہیں ہے. بتائیں. ہم کہتے ہیں اللہ مسئلے تعالیٰ امامت خلافت پہ اگر نص نہیں ہے تو دین ناقص ہے. بہرحال بہت مہربانی آپ کی سفیر الحسینی صاحب، چلیں خدا آپ کو ٹھیک ہے سر. عزت دے، خدا آپ کو چلے میں سلامتی آپ دے، سے آپ کی دعا جانے سے گو ہیں. پہلے میں جی آپ جناب، کی حکم. گفتگو سنتا رہوں گا. جانے سے پہلے ایک آپ کو تمہید کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور اتنی اچھی گفتگو کی. اور آپ عالم دین ہیں اور مجھ جیسوں کو بھی آپ وقت دیتے ہیں. میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، مشکور ہوں. میں اپنی گفتگو جو آپ سے کی ہے اس کو دوبارہ بھی سنوں گا، اور اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی میں اللہ سے بھی معافی مانگوں گا، اور آپ کے سامنے بھی اس کا اعتراف کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے. جانے سے پہلے میں اپنے سننے والوں کو یہ عقیدہ بتا دوں کہ میں نے یہ سٹارٹنگ میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ابو بکر اور عمر اور عثمان کو نہیں مانتا تو وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ منافق تھے، وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو نہیں ماننا چاہیے. میرا ایسا عقیدہ نہیں ہے، لیکن میں ایک اہل تسنن کی طرف سے اس بات کو مبہم نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے. جتنے بھی ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں وہ ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتے، ہم انہیں کافر نہیں کہتے. اور اس گفتگو میں جناب حسن اللہ یاری حافظہ اللہ تعالی صاحب نے میری طرف سے یہ کہا کہ میں ان کو امام مانتا ہوں، میری طرف سے انہوں نے حسن ظن رکھا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں اجازت چاہوں گا آپ سے، بہت آپ کی مہربانی، گفتگو میں سنتا رہوں گا. ٹھیک ہے جی. خدا آپ کو السلام عزت دے. علیکم. بہت مہربانی، السلام بہت علیکم مہربانی. خدا ورحمۃ اللہ سلامتی. وبرکاتہ. علیکم السلام، علیکم السلام. سلامت رہیں. خدا آپ کو سلامتی دے. بہت مہربانی آپ کی. ہمارے بھائی سفیر الحسینی صاحب ہمارے پاس تھے، ہمارے ساتھ تھے. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا ان کو سلامتی عافیت دے. خدا ان کے بچوں کو